الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اب تمام سامعین اکرام کا اس اجتماع میں استقبال کیا جاتا ہے. عنوان جو مسجد کمیٹی کی طرف سے دیا گیا اسلام کا پیغام نوجوانوں کے لیے، تو صرف بزرگ حضرات جو 40 سال کے اگر اوپر ہوں وہ یہ نہ سمجھیں کہ عنوان آپ کے لیے نہیں ہے. دراصل میں اسلام کی جتنی تعلیمات ہے، قرآن کی تعلیمات ہو اور سنت کی تعلیمات ہو، وہ اسلام میں صرف نوجوانوں کے لیے ہے، بڑوں کے لیے کوئی تعلیم نہیں ہے. اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر ارشاد فرما، ہر ایمان والا آدمی جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہو وہ جنت میں داخل ہونے ہی والا ہے. رائی کے دانے کے برابر بھی جس ایمان ہو جنت میں داخل ہو جائے گا. دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہوئے صحابہ کرام نے کہا کہ جنتی جب جنت میں داخلہ لیں گے تو جنتیوں کی جو عمریں ہوں گی وہ 30 سے 33 سال کے درمیان کی ہوں گی. اس لیے کہ ہر آدمی جو بڑھاپے کو بھی پہنچ جائے وہ نوجوان ہی ہے جب جنت میں داخلہ لیا جائے گا. تو مراد یہ کہ قرآن اور سنت کی تمام تر تعلیمات نوجوانوں ہی کے لیے ہے. سے مراد یہ ہے جو جنت میں داخلہ لیں گے وہ نوجوان ہی ہیں. اللہ کی طرف سے حدیث میں فرمایا گیا ہیئر لیس کے بال نہیں ہوں گے، یعنی انسان جو دنیا میں چاہتا ہے کہ چھاتی پہ بال نہ ہو، ہاتھ پہ بال نہ ہو، جنتیوں کی صفت میں سے صفت ہے مردوں کے لیے بال نہیں ہوں گے. بیئرڈ لیس، چہرے کے اوپر بھی داڑھی نہیں ہوگی، حتیٰ کہ آنکھوں میں کاجل لگا ہوا ہوگا یعنی سرما وغیرہ. اس کے ساتھ 30 سے 33 سالہ ان کی عمر ہوں گی. اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں اس عمر کے ساتھ داخلہ کریں گے. اب اس حدیث کے اوپر محدثین کا کیا حکم ہے وہ اپنے میں ایک الگ جو سو بات ہے. عنوان نوجوان اور اسلام. اسلام کا پیغام بنیادی جو ہے ہر رسول کو جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر قوم کی طرف ہم نے ایک نبی کو بھیجا، ایک رسول کو بھیجا. وہ رسول بنیادی تعلیم اپنی امتوں کو یہی دیتے تھے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. اللہ ہی کی عبادت کرو. کیسے؟ جیسے رسولوں نے عبادت کی اور جیسے رسولوں نے عبادت کرنا سکھایا. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، شرک سے دور رہو، کفر سے دور رہو. اپنے آپ کو اللہ عز و جل کی نافرمانی سے، رسولوں کی نافرمانی سے، اللہ نے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا وہ کرو، اور جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا اسے اپنے آپ کو دور رکھو. یہی بنیادی مقصد اسلام کا ہے. اب انسان زندگی میں چاہے جس فیلڈ میں چلے جائے اس فیلڈ میں اس کو اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے فیلڈ میں آگے بڑھنا ہے. دنیا کی کسی ترقی کے لیول پر چلے جائے، کسی آفس کے CEO کے عہدے پر چلے جائے، بزنس کے اعلیٰ ترین جو سو مقامات پر چلے جائے، کاروبار میں ترقی پہ ترقی کرتے ہوئے پیسہ جو سو بڑھاتا چلا جائے، لیکن اللہ کی اطاعت، اللہ کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے صحابہ کی محبت اور ان کی اتباع کا جو حکم اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، یہ 3 بنیادی چیزوں کو کبھی انسان دنیا میں اگر چھوڑے گا، کس بلندی کے درجے پہ چلے جائے، نقصان وہاں پانے والا ہے. نہ اللہ کی محبت کھونا ہے، نہ نبی کی محبت کھونا ہے، نہ صحابہ کرام کی محبت کھونا ہے، نہ ان تینوں کی اتباع کا راستہ کھونا ہے. قرآن سمجھنے میں، حدیث سمجھنے میں، دین سمجھنے میں، دین کی تبلیغ کرنے میں، دین پر عمل کرنے میں، دین لوگوں تک پہنچانے میں، دین کو صحیح معنی میں سمجھنے میں، یہ جو سو 3 بنیادی اصول ہیں. اللہ کے حکم، اللہ کے منشے کے مطابق جو رسول نے سمجھایا اور رسول نے جو سمجھایا وہ صحابہ کرام نے سب سے اعلیٰ ترین انداز میں سمجھا، ویسے ہی دنیا میں ہر مسلمان مرد عورت کو سیکھتے ہوئے اسی طرز کو، اسی طریقے کو، اسی منہج کو، اسی علم کو، اسی تفسیر کو، اسی قرآن اور سنت کے سمجھنے کے طریقے کو اپنانا ہے. یہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک راستہ بھی چھوڑا گیا یا کمزوری آ گئی، کہیں نہ کہیں گمراہی انسانوں کو دنیا میں مل کر رہے گی. بالخصوص نوجوانوں سے خطاب ہے تو ان کے بڑوں سے بھی خطاب ہے کہ اپنے نوجوانوں کے لیے اس راستے کو میں اور آپ اپنانا ضروری ہے. کہ آج ہوتا یہ کہ سب سے پہلے دنیاوی معاملات کے اندر جدھر بکروں کا ریوڑ چل رہا ادھر چلنے کی عادت اپنے کو اب سے نہیں، زمانے سے. جدھر چلتا ایک بکرا پورے اس کے پیچھے چلے تھے. انہیں ہری چیز کچھ بھی بنا دو اس کے پیچھے چلا، پورے وہیں چلے تھے. 20 سال پہلے سنے تھے MCA نام کا کورس نکلا بول کے،
جو انٹر پاس ہو رہا ایم سی اے کے پیچھے چل رہا تھا, ایم سی اے کے پیچھے چل رہا تھا, بعد میں کچھ سال گزرے نہیں, وہ ڈگری کی ردی کی بھی ویلیو نہیں رہی. اب اس کے بعد نئے نئے کورساں کرنا شروع کرے. یہی معاملہ اپنے پاس رہتا, جدھر جو دنیا میں چل رہا ادھر ہکالے چلے جاتے. قرآن مجید کے آیت کا بنیادی اصول ہے, اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ترجمہ اس طرح ہے, دنیا میں کافروں کا چلنا پھرنا کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. یعنی جدھر آج دنیا جو رخ بتا رہی وہ رخ حقیقت ہے, اس کے علاوہ کہ دوسرا رخ ہی نہیں ہے. دنیاوی معاملات میں, پڑھائی کے معاملے میں, ڈگری کے معاملے میں, نوکری کے معاملے میں, کورسز کے معاملے میں, یہ دنیا میں جدھر بھاگ دوڑ ہو رہی, صرف ادھر بھاگی آپ نہیں بول کے نہیں, لیکن اسی کو انتم سمجھ لینا, اسی کو آخری سمجھ لینا, اس کے علاوہ کچھ اور کورس ہی نہیں ہے, اس کے علاوہ کچھ راستہ نہیں ہے, یہ دھن میں مت رہی ہے. یہ کب ہوتا؟ دین کی بنیادی تعلیم نہیں ہونے کی وجہ سے, دین کا شعور نہیں ہونے کی وجہ سے, دین کا فہم نہیں ہونے کی وجہ سے, قرآن اور حدیث میں اللہ کے جو وعدے ہیں اس پر یقین نہیں ہونے کی وجہ سے, حدیث میں صحابہ کرام کی جو زندگی کا نظریہ تھا وہ نظریہ نہیں سمجھنے کی وجہ سے, اللہ کا جو وعدہ ہے, رسولوں کا جو وعدہ ہے, وہ وعدہ صحابہ کیسے سچا پا لیے اس کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے, دین پر صحیح نظریہ نہیں رہتا, صحیح انڈرسٹینڈنگ نہیں رہتی. اہل علم جو صحیح اہل علم ہے, جو صحیح گائیڈنس کرنے والے ہیں, جو صحیح علماء کرام ہیں, ان کی صحبت میں نہیں رہنے کی وجہ سے. اس لیے کہ دنیا میں ایسے علماء کرام بھی ہیں جو آپ کو دین کے معاملے میں بھی صحیح گائیڈنس کریں گے, اور دنیا کے معاملے میں بھی آپ کو کیا فیصلہ لینا ہے, کیا سوچ کے فیصلہ لینا ہے, وہ طریقے پہ بھی آپ کو جب گائیڈنس کریں گے. ایسے لوگوں کی نہ صحبت میں رہتے, نہ ساتھ میں رہتے, تب جا کے آپ دنیا کے معاملے میں فیل ہو جاتے. اب کیا چل رہا دنیا کے اندر کورسز میں؟ اے آئی کا دور. اب بتا دی آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اب کیا ہے اے آئی کیا ہوتا اس کے پیچھے. تھوڑے دن کے بعد اس کا بھی معاملہ ختم ہو جاتا. خالی اس حد تک مت رہ جائیے, آگے کا بھی سوچئے, بنیادی چیزوں کو مت چھوڑیے, فاؤنڈیشن کو مت چھوڑیے. بی کام کی ویلیو آج بھی ہے, ڈگری کی ویلیو آج بھی ہے, لیکن جو کورسز دنیا میں چل اس کو ساتھ ساتھ لیتے ہوئے جہاں بوکڑوں کے ساتھ بھاگ رہی پوری قوم, ادھر بھاگتے مت چلے جائیے. اس لیے دنیا ہم سے تیز ہے دنیا داری میں, ہم دنیا داری میں ذرا سلوچ ہے. اس لیے کہ نا دنیا دار پکے ہیں نہ دیندار پکے ہیں. اگر دنیا دار پکا آدمی جو رہتا, پکا جو دنیا دار رہتا, اپن دنیا دار بھی پکے نہیں ہیں, نہ دنیا داری پکی ہے نہ دینداری پکی ہے. دنیا سے محبت کرنے والا پکا انسان رہا, 4 بجے اٹھ کے انہیں جاگنگ واکنگ کرنا شروع کر دیتا, چربی چھاٹنا, وہ تو اپنے اندر ہے نہیں. یہ فلم اسٹاراں, دوڑ دھوپ کرنے والے, جتنے ایکٹریس ہیں, جتنے ایکٹرز ہیں, ان کی زندگی کب شروع ہوتی؟ صبح 4 بجے رات سے بھاگتے بھاگتے, چربی پسینہ چھاٹ چھاٹ کے. کیوں؟ دنیا کی محبت ہے. اپنے اندر یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے. باڈی مینٹین کرنے کا, فیگر مینٹین کرنے کا, چربی چھٹانے کا, کپڑے اچھے پہننے کا, بالاں اچھے بنانے کا, داڑھی اچھی رکھنے کا, یہ بھی نہیں ہے. دنیا داری پکی نہیں ہے اپنی. اگر دنیا دار پکے رہتے تو کم سے کم باڈی کو تو بھی مینٹین کر لیتے تھے, کپڑے پہننے کا انداز مینٹین کر لیتے تھے, جوتے چپل پہننے کا انداز مینٹین کر لیتے تھے, گاڑیوں کا انداز مینٹین کر لیتے تھے. گاڑیوں پہ دلہورت, مسجد کے سامنے پارکنگ کا طریقہ نہیں. دنیا داری پکی نہیں اپنی, دینداری میں کہاں پکے ہو جائیں گے پھر. لہذا دنیا دار اگر پکا ہونا ہے, دین کا صحیح علم رہا, انہیں صحیح دنیا دار بھی بنتا, اس کی دنیا اس کو آخرت کمانے لگا دی. اور جب دین کا صحیح علم رہیں گا, عقیدہ صحیح رہتا, علم صحیح رہتی, عبادت صحیح رہتی, دین صحیح سیکھتا, قرآن صحیح سیکھتا, حدیث صحیح سیکھتا, فہم صحیح آتا, علماء کی صحبت میں رہتا, دوستوں کی صحیح صحبت اختیار ہوتی. لہذا نہ دنیا داری پکی ہے نہ دینداری پکی ہے. دنیا داری پکی ہونے کے لیے بھی, دین پکا ہونے کے لیے بھی دین کا بیسک علم ضروری ہے. جب تک کہ دینی ماحول نہیں دیا جاتا, دینی صحبت میں نہیں بیٹھتے, دینی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے. اسی لیے کہ اس کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری مسجد کمیٹیوں کی ہے. صرف اور صرف ہفتہ واری اجتماع, 15 دن کا اجتماع, 1 مہینے کا اجتماع نہیں. ایسے مساجد رہتے تھے پہلے کے زمانے میں جہاں ایک کتاب کا درس چلتا تھا, ایک عالم صاحب تسلسل سے کہتے تھے, لوگ کئیوں کلومیٹر سے دور سے آ کے وہ مجلس کو چھوڑتے نہیں تھے. علم کی پختگی تھی. آج خالی بس 40 منٹ کا بیان, 3 منٹ کا بیان, 1 منٹ کا بیان, 5 سیکنڈ کا بیان, 15 سیکنڈ کا بیان, چھوٹا ہوتے ہوئے دین کو اتنا چھوٹا کر دیے. بس وقت میں آئے, ضرورت میں آئے, کوئی چیز سمجھ نہیں آئے, اس بات پہ عمل کر لیے, باقی ساری باتوں کو نظر انداز کر دیے. یہ نظریہ بن گیا. مجلسیں کتابوں کی ہونا, یا کتاب رہنا, یا عالم صاحب رہنا, سامنے بیٹھی بھی مجلس میں کتاب رہنا, وہ کتاب سمجھا رہے, ایک ایک نقطے پہ پڑھنا, انگلی رکھنا, سوال کرنا, جواب دینا, نوٹس لکھنا, یہ طریقہ ہوتا. یہ طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے. اہل حدیثوں سے بھی یہ طریقہ چلا گیا.
یہ طریقہ جب تک لوٹ کے نہیں آئے گا کتاب پڑھنے کا, کتاب سمجھنے کا, فقہ پڑھنے کا, استنباط کرنے کا, مسائل نکالنے کا, لوگوں کے نظریات کو سمجھنے کا, باطل عقائد سمجھنے کا, تب تک نوجوان دین کو صحیح نہیں سمجھ سکتے. جذباتی بیانات ہوتے رہتے, واٹس ایپ پہ ویڈیو آتا, فیس بک پہ ویڈیو آتا, وقتیہ طور پہ آپ دیکھ لیتے, جذبات میں آ جاتے, بس بھول کے چلے جاتے. ایسا نہیں ہو سکتا. اسٹرکچرڈ طریقے میں, اکیڈمک انداز میں دین کی تعلیم کا ماحول ہر اہل حدیث مسجد میں ہونا. اب وہ ٹکڑے سے لے کے پرانے شہر کے عنبر پیٹ تک بہت بڑا فاصلہ اہل حدیث مسجدوں کے لیے. یہاں سے اہل حدیث مندیز ہے تو ادھر سلیم نگر میں, پھر ادھر مسجد ہے تو ادھر محبوب یا چھنچر گڑے میں, بیچ میں کدھر بھی نہیں ہے. اس مسجد کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, مسجد ذمہ داروں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ پورے ایریے کے لیے آپ بچوں کا خیال رکھنا, تعلیم کے لیے عورتوں کا خیال رکھنا, نوجوانوں کا خیال رکھنا, بڑوں کا خیال رکھنا, اسٹرکچرڈ طریقے میں چلنا. سمر آ گیا, سمر کیمپ کتنے دن کا, 15 دن کا. کیا پڑھا رہے, 1 گھنٹہ. رسنا آ گیا, روح افزا آ گیا, ٹینگ آ گیا, پی لیے بچے, چلی گئے. حاصل کیا کرے, 2 دعائیں پڑھ لیے, مائک کے سامنے اسپیچ دینا سیکھے. نہیں, یہ بچوں کو بچہ سمجھنا چھوڑیے. آپ خالی حدیث کے اتنے ٹکڑے یاد دلا دیے, آیت کا اتنا حصہ یاد دلا نہیں ہوتا. فقہ سیکھنا, مسائل سکھانا, سوال جواب یاد دلانا, فتوے یاد دلانا, یہ بچے ہیں جن پہ آپ جتنا تعلیم و تربیت پہ غور کریں گے, ان کے اوپر جتنا فوکس کریں گے, ان کے اوپر جتنا مضبوط محنت کریں گے, یہی بچے جو گھروں کے اندر دین سکھا دیتے. حضرت عائشہ کی عمر شادی کے بعد 6 سال تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جب دیے گئے, گھر میں ودائی ہوئی 9 سال تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال کے بچوں پہ محنت کرتے تھے. 9 ایئرز کے ایج لیول پہ آ کے دین سکھاتے تھے. وہ آج ہمارے علماء کے اندر آنا, بڑے عالم صاحب آ گئے, بچے بٹھانا ان کے سامنے, بڑے عالم صاحب آ گئے, بڑے آ گئے, بچوں کا گورز علماء کو لا کے بٹھائیے. بچوں کا گورز بچے نہیں لیتے. بچوں کی اہمیت سمجھنا, ان کے دماغ کا جو سو کیلکولیشن کرنا, ان کے میمورائزیشن پاور کا کیلکولیشن کرنا, ان کے انڈرسٹینڈنگ لیول کو سمجھنا. انس بن مالک کی ماں ام سلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے انس بن مالک کو کب چھوڑے, جب ان کی عمر 9 سال کی تھی. 18 سال کی جب ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. 100 احادیث انس بن مالک کو یاد تھے. حضرت عائشہ 9 سال کے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. حضرت عائشہ کی 18 سال تھی, 2000 سے زیادہ حدیث ان کو یاد تھے. یہ کم عمر لوگوں کی جو سو علم, ان کے فہم, ان کے انڈرسٹینڈنگ, ان کے لیے ٹیکنیکل ذہنیت اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بنائے, پہلے اس کا علم ہونا پڑتا ہم کو. بچوں کی انڈرسٹینڈنگ لیول کیا رہتی, میمورائزیشن پاور کیسا رہتا, وہ لوگ چیزوں کو سمجھتے کیسا, کانسیپٹ سمجھنے کی بات کیسی رہتی. صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کے دیکھیے, یہ کم عمر نوجوانوں کو اٹھاتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق کی ایج جب غالباً 61 ایئرز تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج ادھر 9 ہجری میں غالباً 62 ایئرز تھی. اور پھر فلسطین کی طرف ایک لشکر جا رہا, ابو بکر شامل ہے, عمر بن خطاب شامل ہے, بڑے بڑے صحابہ شامل ہے. پرچم پکڑنے والے صحابہ 16 سال کی عمر کے. ابو بکر صدیق کی خلافت کی دور میں قرآن مجید جمع کرنے کا حکم دیا گیا, کمپائل ایک جگہ جمع کر لے کے آؤ. قرآن پورا نازل ہو گیا تھا, لیکن ہڈی پر تھا, چمڑے پر تھا, پتھر پر تھا, جہاں جہاں لکھا ہوا تھا, ایک جگہ لانا تھا. کس کو دیا کام, حضرت زید کو. ایج کیا تھی, 16 سال کا نوجوان. ہم بچوں کو بچے سمجھ رہے ہیں, بچے پیچھے جاؤ, بچے پیچھے جاؤ, بچے پیچھے جائیں. بڑے سامنے آ کے کیا کر لے رہے ہیں, پھر کچھ بھی نہیں. جیسا بڑے سامنے آ رہے ہیں, فضائل بتا دو. بڑی عمر میں آ کے فضائل سیکھ رہے ہیں, طریقہ کار جب سیکھ رہے ہیں, نماز کا طریقہ جب سیکھ رہے ہیں. امت کے اندر علم سیکھنے سکھانے کا جو مزاج ہونا, دراصل میں سلفیت کی جو اصل ہے, جو فاؤنڈیشن ہے, جو پلرز ہے, وہ آج اہل حدیث میں ختم ہو گیا. کہیں چل رہا, اکا دکا چل رہا ہوں گا, پوسٹر رہا تھا, ویڈیو رہا تھا. 15 دن میں ایک بار دورے شریعہ علمیہ, 4 مہینے میں ایک بار دورے علمیہ. کب تک بھائی ہم اپنے آپ کو بیوقوف بنا لے رہے ہیں. یاد رکھیے آپ, کنٹینیوس ہفتے بھر میں 4 دن تو کورسز چلنا. عورتوں کے لیے ایک ٹائم, بچوں کے لیے ایک ٹائم, مردوں کے لیے ایک ٹائم. اہل حدیث مسجدوں کی شان یہی ہے. سلفیت کیا ہے, قرآن اور سنت کا گہرا علم, اسلام کا پیغام نوجوانوں کے لیے. پہلے اسلام کیا بن وہ تو سیکھیں گے, اسلام کے ساتھ مجلس ہے تو ہونا, قرآن و حدیث کی مجلس ہے تو ہونا, صحابہ کی زندگی کی مجلس ہے تو ہونا. اسلام جب سمجھ آئیں گا تب جا کے پیغام نوجوان جو جنت میں جانے والے ہیں, بڑے ہیں, بچے ہیں, عورتیں ہیں, سب کے لیے سمجھنے آ جائیں گا. نہیں تو تیرے امیر مال مست,
तेरे गरीब हाल मस्त, अमीर अपने माल में मस्त है, गरीब अपने हाल में मस्त है। आप स्कूलों में पढ़ाते, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते, हर जगह पढ़ाते, पढ़ाइए, आगे बढ़िए, लेकिन दीन की बुनियाद अगर नहीं है तो आप देख रहे हैं अपनी आंखों से हालात क्या आज हैं, और भी देख रहे हैं क्या हालात हो गए। ये पहले काम नहीं किया गया बोल के ये हालात है, आज फिर काम नहीं करेंगे, फिर 5 साल के बाद जमाना बोलेगा आज क्या हालात हो गए। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दीन जब पेश किया गया था दुनिया में अजनबी था। लोग बोलते थे 300 पत्थरों की इबादत छोड़ के एक, बड़ी अजनबी बात थी, बड़ी अजनबी बात थी। जिना छोड़ के औरत से निकाह मेहर दे के अजनबी बात थी। यह कैसा बात था कि लंगे तवाफ करना छोड़ के एहराम पे आ जाना अजनबी बात थी। यह कैसी बात थी कि बादशाह बड़े बड़े लोगों को छोड़कर एक यतीम बच्चे को अल्लाह ने आखिरी नबी बना दिया, अजनबी बात थी। यह दीन जब आया तो अजनबी था, और फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनकरीब यह दीन फिर अजनबी हो जाएगा। मतलब इस दीन को समझने वाले, पढ़ने वाले, अमल करने वाले लोगों को दुनिया अजनबी समझेगी। अरे तुम दाढ़ी छोड़ लिए, ये क्या भाई ऑफिस में नमाज पढ़ रही, अजनबी समझेंगी दुनिया। मुबारक है ऐसी अजनबियत होना, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है, अजनबी हो जाएगा तो कुछ अजनबी होंगे इस दीन पर अमल करने वाले। दुनिया कुछ बोलने दो, खानदान कुछ बोलने दो, भाई कुछ बोलने दो, घर वाले कुछ बोलने दो, बस्ती वाले कुछ बोलने दो, हुकूमतें बोलने दो, गवर्नमेंट्स कुछ बोलने दो, जीएम पीएम कुछ बोलने दो, अजनबियत मोहब्बत कर लेना इसी अजनबियत से। ये दीन अजनबी था, अनकरीब अजनबी हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज नौजवानों के लिए जरूरी है, अपने दुनियावी तालीमात के मामले में जो हलाल फीड से आगे बढ़िए, लेकिन दुनिया जिधर भाग रही वहां मत भागिए, शऊर के साथ कैलकुलेटिव रहना। और अफसोस आज हमारे बार ऑर्गेनाइज लेवल पे इतने कमजोर है। पूरे हैदराबाद में 110 मस्जिद है अपने, या 100 से ज्यादा है, 20 है, 30 है, 150 है। एक मस्जिद अपनी ऐसी नहीं है जहां नौजवानों के लिए एजुकेशनल काउंसलिंग की जाती। देखो इंटर पढ़ने के बाद ये लिए तो इधर पढ़ सकते, ये डिग्री पास करने के बाद ये सब्जेक्ट पढ़े तो वहां जा सकते, ये कोर्स पढ़े तो ये जॉब मिल सकता। जीरो। वालिदैन को इंटर में आने तक पता नहीं लेता आगे क्या करना। कोई इसको पूछते मल साहब आगे क्या करा सकते हैं, डिग्रियां कर लेके, एमबीए कर लेके, एमसीए कर लेके, वो कोर्स कर लेके, कुछ भी काम नहीं आ रहा, सही गाइडेंस मिला ही नहीं। दूसरी चीज, कुफार को जब इस्तेमाल करना पड़ रहा दुनियावी तालीम के अंदर गाइडेंस के लिए, अपनी जमात अहले हदीस की तरफ से ऐसे लोगों को अपॉइंट करना जो नॉन मुस्लिम्स होंगे, जो हमारे बच्चों को सही करियर गाइडेंस कर सकते, तनख्वाह देना, मालूमात कराना कि भाई ये गाइडेंस कराइए। ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है? खाली मसाजिद की तामीर, मसाजिद के तौसीए, मसाजिद की 200 चंदे या 200 मदारिस के चंदे, इसके लिए। फिर ये उन्वान आप 1 लाख मरतबा रखो, कोई फायदा होने वाला नहीं है जब तक कि माहौल नहीं बनाते। नौजवान को गाइडेंस कहां मिलेगा? उन्हें जाना चाह आगे पढ़ाई के लिए कहां? ना बाबा पढ़े हुए हैं, ना अम्मा पढ़े हुए, ना भाई पढ़े हुए हैं, बड़ी मुश्किल से इधर उधर हाथा पैरा डिग्री पार्स कर लेके या डुप्लीकेट ये हुए सर्टिफिकेट स्कैनिंग कर दे के जाके जॉब पे चढ़ गए बाहर, फिर वहां से फोन आता वो सर्टिफिकेट डुप्लीकेट लगाए थे, जॉब कर सकते हैं, अब कर गए वहां कहीं को छोड़ते हैं। सब करे बात फतवा लेने याद आता, ऐसे डुप्लीकेट कामा करना है क्या? काउंसलिंग सेंटर्स होना, एकेडमिक स्टडीज की तालीमात, दुनियावी मामलात में कैसे आगे बढ़ना, कारोबार स्टार्टअप कैसा कर सकते, छोटे कारोबार कैसा कर सकते। लोगों को 50,000 का बजट है, 1 लाख का बजट है, लोग सोच रहे हैं यहां ले जा रहे हैं, 1 लाख रुपया लगा दे रहे हैं, लाख को 3,000, लाख को 4,000, उसके बाद थोड़े दिन के बाद भाग गया, वो पैसे ले लेके खुश। हमारे बाद ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर कारोबारों में, छोटी छोटी कारोबार करने में गाइडेंस रहना, ऐसे लोगों को लाना। चाइना में घर घर में आदमी कारोबारी है। अब अपन इतने हौले शौले, आप देखिए प्याज कैसा रुपए किलो मिल रही है, अब 100 को 7 किलो। 15 साल पहले छोटे बच्चे थे, खुद 7 रुपए 6 रुपए किलो प्याज बिकती थी। आज 7 रुपए किलो प्याज है, 100 रुपए दिए तो 7 किलो मिल रही। 26,000 रुपए में प्याज काटने का मशीन आता,
1000 किलो प्याज कच्ची लेके आप गोडाउन में डाले तो 70,000 रुपए होते। 30,000 की मशीन, 1 लाख का बजट, आयल लिए, कड़े लिए, तलते बैठे। तली हुई प्याज आम दिनों में 180 रुपए किलो बिकती। पर किलो 100 रुपए आप कमा सकते। किसको मालूम अपन कब खरीदते प्याज? 100 रुपए किलो खुद खरीदने निकलते। बंडियां कहां सस्ती मिल रही देखो। अब नहीं अकल। 7 रुपए किलो बिक रही तो पहले घर में 20 किलो 25 किलो 30 किलो प्याज लेके डालते थे। नौजवानों को तरबियत होती, वो बचपन में दादा अब्बा को हम वो तरीके पे देखे बोल के आज कारोबारी देन है। अब 100 रुपए किलो को जामिया कहां सस्ती लेके आओ। क्या लेके आता उन्हें? सड़ी हुई प्याज 50 रुपए किलो मिला, फिर उस पर उठते रहते। ऑर्गेनाइजेशन लेवल हमारा मजबूत नहीं है। ना एजुकेशन मामलात में रहनुमाई, ना कारोबार के मामलात में रहनुमाई, ड्यूटी क्या सेलेक्ट करना रहनुमाई, कौन सी डिग्री क्या थी रहनुमाई, कौन सा कोर्स करे तो रहनुमाई, जीरो। फिर उन्वान रखे इस्लाम का पैगाम नौजवानों के लिए है। इस्लाम बोला कारोबारी भी बनो, इस्लाम बोला इंटेलेक्चुअल भी बनो, किसी चीज से नहीं रोकता इस्लाम आगे बढ़ना। बढ़ाने के वास्ते लोगा होना पड़ता, रहनुमाई वाले होना पड़ता। नील कुफार को इस्तेमाल करना इस फील्ड में, मगर हम नहीं, जहां है वहीं मस्त है। दीन के मामले में जिस तरह दुनिया के मामले में दुनिया जिधर भाग रही उधर भागी है। दूसरी नसीहत नौजवानों के लिए, दीन के मामले में जहां दुनिया भाग रही वहां नहीं भागना। कहां भाग रही? इंजीनियर मिर्जा, गामिदी, मोहम्मद खान, मुनकिरे हदीस के सरगने हैं ये। अभी आप देखिए नौजवानों को बेसिक इल्म नहीं है, कुरान क्या होता, अकीदा क्या होता, ईमान के 6 अरकान क्या होते, इस्लाम के 5 अरकान क्या होते, मनहज सलफ क्या होता। उन्हें बैठ के हदीस की किताबों में अपनी मंतीक, अपनी लॉजिक लगा के सहाबा को गालियां दे रहा, सहाबा को कमजोर बता रहा। अब नौजवान बोल रहा हदीस पढ़ के बता रहा ना भाई, तुम जिंदगी में हदीस नहीं पढ़े, तुम जिंदगी में हदीस का सही माना नहीं सीखे, सही उलमा से नहीं सीखे, एक जाहिल इंजीनियर बैठ के तुमको सिखा रहा और तुम समझ रहे हैं बिल्कुल सही बात है। गलती अपनी है, गलती उसकी नहीं है। क्योंकि हम कभी हदीसों के किताबें लेके नहीं पढ़ाए। इंजीनियर मिर्जा की सबसे बड़ी खास बात यह है, किताब रख के सामने पढ़ाता। यह सलफियत की जो असल है वो हम छोड़ दिए। बयानात मौजूआत आते अपने पास। इस्लाम का पैगाम नौजवानों के लिए बोलिए अमल साहब, किताब देना था, किताब लेके पढ़ना था। मौजूआत जज्बाती, उम्मत की तरक्की के असबाब, उम्मत के सवाल के असबाब और इलाज। जहां कुछ हुआ, जलजला आ गया, उम्मत रुसवा क्यों? अरे खाली डराना। दीन के मामले में याद रखिए आप, बिलखुसूस जहां दुनिया भाग रही वहां मत भागिए। ये दीन अगर सीखना हदीस दोस्तों, जमीन पर सबसे बड़ी नेमत अहलुल हदीस उलमाए कराम की जमात है। इसकी एक मिसाल आपके सामने दो। हाल में रमजान के आखिरी अशरे में एक वीडियो आया मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का। देवबंद नजरिए फिक्र रखने वाले बहुत बड़े आलिम दीन, 60 साल के ऊपर की उम्र के होंगे। एकेडमिक स्टडीज में भी बहुत बड़ी काउंसलिंग होती है उन लोगों की। मदरसे में बच्चों को कंप्यूटर कोर्स से सिखाते, फलां ये वोकेशनल कोर्स से सिखाते, बहुत बड़ा काम है। लेकिन अकीदा जब नहीं रहता, कुरान का फहम सहाबा में नहीं रहता, सुन्नत हदीस का फहम जब सहाबा में नहीं रहता, तो रमजान में वीडियो में मौलाना जज्बात अपने अकीदे की जितनी डाउन जो लोअर लेवल पे अकीदा था जाहिर ये कर दिए। वो लोग वालिदैन, उनका जुमला है, वीडियो आप बाद में देख लीजिए, वो वालिदैन जो अपनी लड़कियों को कॉलेज और घर के बाहर अकेले तनहा भेज रहे, मैं उनके लिए ये मगफिरत के अशरे में बद्दुआ दे रहा हूं। क्या दे रहे हैं बोले? अपनी बेटी को तन्हा कॉलेज न भेजे, हराम है हराम। और मैं रमज़ान की इस रात में ये बद्दुआ करता हूँ कि जो वालिदैन अपनी बेटियों को कोचिंग सेंटर या कॉलेज अकेले भेजते हैं, अगर उनकी किस्मत में हिदायत नहीं है तो अल्लाह बच्चियों से पहले उन वालिदैन के ईमान को छीन लीजिए।
لا حول ولا قوة الا باللہ. اہل الحدیث علماء کی یہی قدر اب کر لینا. دین کے معاملے میں جہاں دنیا بھاگ رہی مت بھاگیے. عقیدہ نہیں ہے مضبوط دوسروں کے پاس, منہج صحابہ نہیں ہے دوسروں کے پاس مضبوط, یہ نہیں بول رہا ہوں کہ دین سے ڈرے نہیں, لیکن فہم وہ نظریہ جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اندر بنیاد ڈالے, وہ منہج وہ طریقہ کار اہل الحدیث علماء کرام کے پاس ہیں. یہ عقیدہ جب مضبوط نہیں ہوتا تو ایسے حالات ہو جاتے. کیا بول رہے ہیں؟ گھر کے باہر کالج کو اکیلی بیچاری بچی کو والدین بچیوں کی موت سے پہلے والدین کا ایمان اللہ چھین لے کہتے اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ. مطلب ایمان چھین لے ہوتا کافر بن جاؤ بول رہے ہوں. وہ رسول بھیجے گئے دین کی طرف بلانے, اور پھر یہی دیوبند اور تبلیغی جماعت کا نظریہ ہے ہم تبلیغ کا کام جو کر رہے ہیں وہ انبیاء کا کام ہے. انبیاء ایسی بدعا دیے. پتھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں پڑا, داس شہید ہو گیا آپ کا, پلٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خدا اس قوم کو کیسے ہدایت دے جو اپنے رسول کو پتھر مارتی ہے جبکہ وہ رسول تمہیں ہدایت کی طرف بلاتا ہے. اتنی بات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی, اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیت نازل کر کے فرمایا کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے ہدایت دینا, وہ اللہ ہے, چاہے تو انہیں ہدایت دے چاہے تو انہیں عذاب دے. ایمان چھین لینے کی بددعا کون کر سکتا جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث, مولانا سجاد نعمانی صاحب کا ویڈیو پھیلاتے ہوئے لوگ بول رہے ہیں مولانا کے الفاظ بڑے سخت ہے, کیونکہ اپنے بات کیا ہے ہندی فلمی ذہن ہے لوگوں کا ایموشنل. مولانا کے الفاظ بڑے سخت ہیں لیکن بات بڑی سچی ہے. ایموشنل مار دیتے آپ کو. تیرے پاس گاڑی ہے, بنگلہ ہے, فلاں ہے, تیرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس ماں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایموشنل ہیں. سیاست دانا بھی ایموشنل مارتے, ووٹ ایموشنل مارتے خالی لوگوں کو. انڈیا کا سروے ہے ایموشنل ذہن والے ہیں, فلمی ذہن والے. مولانا کے الفاظ سخت ہے مگر کیا دل کی بات کہہ دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان بد دعا کرتا ہے بد دعا عرش کی طرف جاتی ہے, سیدھی جانب بائیں جانب. جب کسی کے اوپر بد دعا ہونا نہیں ہوتا پلٹ کر اسی کے اوپر آتی ہے جس نے بد دعا کر دی. سجاد نعمانی صاحب عقیدے کا باب ہے یہ, بد دعا دینا. عقیدہ کس کو بولتے؟ اسی کو بولتے. رب کے اوپر دعا کرتے وقت رب سے دعاؤں کی قبولیت کے باب میں عقیدہ کا باب آتا ہے. دعا عبادت, دعا عبادت ہے. قوم کو آپ دین کے قریب لانے کا اور دین کے دور کر دے رہے ہیں خالی بد دعا کے ذریعے. کافر ہو جاؤ تم بول کے. اور کیا آپ بد دعا کرتے اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے؟ رمضان کے مہینے میں آپ کچھ بھی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لینا. یہ ہے اہل حدیث علماء کرام کی اہمیت. اب سمجھنا دی دوستو, نصیحت کی بات ہے. ظالم کے اوپر مظلوم کچھ بد دعا کی الگ بات ہے, لیکن ایمان سے ہٹ جاؤ یہ بد دعا ہم کسی کے لے نہیں سکتے. عقیدے کا باب ہمارا یہ نہیں سکھاتا. اسی لیے دین کے معاملے میں اہل الحدیث علماء کرام سے جڑ کے رہیے. مجالس کا اہتمام, کتابوں کے دروس کا اہتمام اہل حدیث علماء کرام کے ساتھ. اہل حدیث علماء کرام کو بھی کئی امور میں ٹریک اسٹرکچر طریقے سے تعلیم و تربیت دینے کے لیے بھی صحیح گائیڈنس کرنا ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے. بڑے بڑے علماء کرام آ رہے ہیں خالی عنوان دے رہے ہیں, عنوان پہ 40 منٹ, عنوان پہ 50 منٹ, اولاد کی تربیت کا عنوان, والدین کی ذمہ داری کا عنوان, نوجوانوں کی تربیت کا عنوان, غیر مسلموں کے ساتھ مسلم لڑکیاں عنوان. یہ عنوانوں کے واسطے نہیں ہے عالمہ. سینکڑوں کتابیں ہیں وہ پڑھانے کے واسطے. وہ پڑھاتے پڑھاتے لاکھوں باتیں وہ سمجھا دے گے تم کو. خالی عنوان دے رہے کون؟ ہمارے پاس فہم رہا تو عالم صاحب کو صحیح عنوان دے کے بلاتے. عنوان نہیں, کتاب دے کے بلاتے. یہ کتاب یہ موضوع دے کر آئیے. ایک عالم صاحب جب بھی آتے, استاد شیخ معاذ عمری, جہاں بھی جاؤ دنیا میں جہاں بھی جائیے, ایک سبجیکٹ ہی پڑھا کے آتے, عنوانات نہیں دیتے. جمعے کا خطبہ بھی رہا تو سبجیکٹ پڑھاتے جمعے کے خطبے میں. وہ طرز کی ضرورت ہے, وہ فہم کی ضرورت ہے. ایک ایک سبجیکٹ پہ تعلیم ہونا, ایک ایک سبجیکٹ پہ جمعہ کا خطبہ ہونا.
تو عزیز دوستو دین کے معاملے میں بھی دنیا کے پیچھے مت پڑیے. ہٹ کے مطلب ہٹے تو صحابہ کا منہج ملتا, وہ صحابہ کے منہج کو پکڑ کے دین ویسے سیکھنا ہے, ان لوگوں سے سیکھنا ہے. گمراہ لوگ آج انجینئر مرزا لوگوں کو حدیث پڑھ رہا, چلیے بھائی پہلے سے آپ حدیث ایک طریقہ سمجھ کے حدیث کا کانسیپٹ انہیں ایک طریقہ سمجھا رہا, دونوں میں سنت کے قریب اس کا معاملہ دکھ رہا تو الگ بات. آپ حدیث کبھی پڑھے ہی نہیں, علماء سے حدیث بیٹھ کے کبھی سیکھے ہی نہیں, انہیں سکھا دیا, سوشل میڈیا پہ دیکھ لیے, کتاب پڑھ کے بول رہا بھائی, ریفرنس پڑھ کے بول رہا بھائی, اسکرین پہ ڈال کے بول رہا بھائی, سب بول رہا بھائی, لیکن منہج صحابہ کا نہیں بول رہا بھائی. وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. پوری دنیا گمراہ کس پہ ہے؟ ایسی مرزا غلام احمد قادیانی دملیا کو بھٹکایا قرآن کی آیت پڑھ کے, وَرَافِعُوكَ کا آیت ہے قرآن میں, ہم نے تمہیں اٹھا لیا. اٹھا لیا کا مطلب کیا ہے؟ جسم نہیں اٹھایا, روح اٹھا لیا, مر گئے. عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں, قرآن پڑھ کے سینکڑوں لوگوں کو گمراہ کر دیا. مولانا وحید الدین خان کی قرآن کا ترجمہ جیروسلم اسرائیل سے جو چھپتا, افسوس اہل حدیث علماء چھاپ کے اپنے ہاتھوں سے بانٹ رہی, 20 روپے میں آ رہی تھی قرآن کا ترجمہ, انگریزی ترجمہ. اس میں سورہ مائدہ میں اور اس کے اندر سورہ انعام کے اندر سورہ آل عمران میں لکھے ہوا ہے جب عیسیٰ کو موت ہو گئی. بانٹنے والے اہل حدیث علماء ہیں, ہم کو دیتے تھے. صفی احمد مدنی صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے, کتاب کے نسخے ہم ان کے پاس لے کے شیخ صفی احمد مدنی صاحب فتویٰ لکھ کے دیے, پھر وہاں سے ابو الکلام مدنی صاحب بارکس میں ان کے اوپر فتویٰ دیے. اہل حدیث علماء کرام کی ایک یہاں پر کمیٹی ہے جو فتویٰ دیتی ہے, تھوڑے دوسروں کو نہیں ہے. میں ہماری ٹیم جا کے الحمدللہ فتویٰ لے کے گلی گلی پوسٹر لگائے, سیاست اخبار میں درائے. دلی سے وحید الدین خان کا جواب آیا, غلطی تھی ہم صحیح کر لیے بول کے. اب ان کے عقیدے میں اصلاح نہیں کرے وہ لوگ, کتاب میں تبدیلی کر کے لا لے کے آ گئے. عزیز دوستو لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ کریں گے, لوگ حدیث پڑھ کے گمراہ کریں گے, لیکن اہل حدیث علماء کرام سے جڑ کر رہیے. حدیث کا فہم, حدیث کی انڈرسٹینڈنگ اہل الحدیث علماء کرام سے سیکھنا, قرآن کی تفسیر اہل الحدیث علماء کرام سے سیکھنا. جو اہل حدیث نہیں ہے وہ گمراہ ہے یہ نہیں کہہ رہے ہم, لیکن فہم میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہوتی, ان کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے. ان کی عظمت, ان کی عزت, ان کی احترام, ان کا قدر آج مکے اور مدینہ کے بڑے بڑے علماء کرام کو ہے. رمضان کے مہینے میں ایک مرتبہ جگہ پکڑنے کے لیے رات میں تراویح کی جگہ پکڑنے لوگ عصر کی نماز سے بڑھ جاتے. میں بیٹھ گیا, 5-6 سال یا 8-10 سال پرانی بات ہے. ام القرا کے استاد آئے, شیخ, بہت بڑے شیخ وہاں کے, اپنے کو تو نہیں معلوم. لوگ بولے ذرا ہٹ کے جگہ دیا ہوں. ہم بولے نہیں ہٹ ہی نہیں سکتا, میں یہیں بیٹھ جاتا ہوں. لوگ ہٹو, بولے ذرا میں غصے میں آ گیا. لوگاں سمجھا کہ بولے ذرا ہٹو, پھر ہٹے. اتنے واضح وہ شیخ میرے بادو بیٹھے, ان کو انگلش بھی آتی تھی. انہوں بولے کہاں سے ہیں؟ بولے انڈیا سے ہیں. بولے انڈیا سے ہیں. عظمت اور مقام اور مرتبہ ہمارا عزیز دوستو. بولے میں ام القرا میں استاد ہوں, وہاں پڑھاتا ہوں. ہمارے پاس ایک بات کہتا ہوں تم کو, جب ام القرا میں پڑھاتے, مدینہ یونیورسٹی میں پڑھاتے, پہلے ہمارے پاس حدیث کا درس کیا چیز تھا ہم کو نہیں پتا. یہ ہندوستان کے تمہارے علماء آ کے ہم کو سکھائے حدیث کا درس کیا ہے. یہ احسان تمہارے ملک کے علماء کا ہمارے اوپر ہے. آج جامعہ اسلامیہ میں, مدینہ میں, ام القرا میں, ریاض میں, یہ جگہ جگہ اہل حدیث علماء کرام کا احسان ہے, ان کو قدر ہے اس بات کی. عزیز دوستو یہ اہل حدیث علماء کرام سے جڑ کے رہیے. نہ آپ سے ووٹ مانگتے نہ نوٹ مانگتے, لیکن منہج سکھاتے. ان کے اندر ذاتی طور پہ کمی پیشی ہوں گی, نیک جنت کے فرشتے نہیں ہے کوئی اہل حدیث, نہ علماء میں نہ جو عام عوام میں. انسان کی ذاتی زندگی میں کچھ کمی پیشی ہوں گی, لیکن منہج حق بتائیں گے. منہج کے معاملے میں خیانت کرنے والے علماء کرام نہیں ہوتے, دین سکھانے میں خیانت کرنے والے علماء کرام نہیں ہوتے. دنیا کے معاملے میں کفار کی بھی مدد لے سکتے, لیکن عزیز دوستو دین کے معاملے میں کفار کی مدد نہیں لی جاتی ہے. چوتھی اہم نصیحت, دین کفار سے نہیں سیکھا جاتا, یا دین کفار سے نہیں سیکھا جاتا یہ اور بات ہے. دین کے ایکسپلینیشن کو جو کفار غلط سمجھا کے پبلک میں عام کر رہے ہیں, اس کو بھی نہیں سننا, نہ اس کو بھی شیئر کرنا, اس لیے کہ کم علمی آپ کے پاس ہے. وسوسہ شیطان ڈال کے گمراہی کا شکار نہیں کرتے آپ کو. اس میں ایک بڑی مثال حال میں جو گزری,
وہ تاریخ فتح گزری. دین کے معاملے میں اس کو دخل اندازی کا اختیار ہی نہیں ہے. جو اللہ کو گالی دیا, جو پردے کی آیتوں کو برا کہا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو برا بھلا کہا, جو اللہ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ تمہارا اللہ کیسا ہے, کیا اس کو کچھ کام نہیں ہے یہ کرنے کے لیے, جو اپنی زندگی میں کافر ہونے کا ثبوت اپنی زبان سے دے دیا, آج سوشل میڈیا پہ نوجوان اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تاریخ فتح کو نکو بولیے کچھ بھی, کہیں کو آپ کے خالو ہے جو اپنی زبان سے اللہ کو برا بولا, جو اپنی زبان سے قرآن کی آیت کو برا کہا, جو اپنی زبان سے حدیث کو برا کہا, جو یہ کہہ دیا کہ مرنے کے بعد اسے جلانا, تو پھر عقیدے کے باب میں دو باتیں آ جانا. یہ اپنے بعد بھی نئے نئے نکل کے پدے اہل حدیثاں جو آ گئے, ادھر کی ایک بات ادھر کی بات, ڈائریکٹ ایم پی سی نہیں پڑھ کے ایم بی بی ایس پڑھنے والے نا, سوچو پھر کیا دوا لکھ رہا ہوں گا انہیں, بغیر میتھس فزکس کیمسٹری پڑھے کے ایم بی بی ایس پڑھے سو والے منا بھائی, ایسے اپنے بات بھی فتوا دینے والے. تاریخ فتح کو کیسا بول سکتے, کچھ بھی کیوں نہیں بول سکتے؟ انہیں اللہ کو کچھ بھی بول سکتا, آپ نہیں بول سکتے اس کو. انہیں نبی کو کچھ بھی بول سکتا, آپ نہیں بول سکتے اس کو. انہیں قرآن اور حدیث کی تعلیم کو بول سکتا, کچھ بھی آپ نہیں بول سکتے اس کو. جب اس کو بولنے کا اختیار ہے, ہم کو بھی بولنے کا اختیار ہے. عقیدے کی دو بات یاد رکھیے بنیادی طور پہ. اس لیے پہلی چیز, کسی مسلمان کے ایمان میں شک نہیں کرنا, یہ بھی عقیدے کا حصہ ہے, ورنہ آپ کا عقیدہ کمزور ہے. اور کسی کافر کے کفر میں بھی شک نہیں کرنا, یہ بھی عقیدے کا حصہ ہے. کوئی کافر ہے, غیر مسلم ہے, آپ بول رہے نہیں رہ سکتا ہوں نا مسلمان ہونے, مرنے تک یہ بول کے کیا جلانا, آپ کیا عقیدہ باقی رہ گیا؟ تو پھر آپ تاریخ فتح کو سکرات جب آئی مرنے سے پہلے, توبہ کا وقت کب تک ہے؟ سکرات سے پہلے تک ہے. سکرات کے بعد جب غرق ہو رہا تھا, فرعون بھی کلمہ پڑھا موسیٰ علیہ السلام کا, قبول نہیں ہوا. سکرات کے وقت آپ تاریخ فتح کن تھے کیا؟ رجوع کر لیا, توبہ کر لیا, جو اللہ کو کہا تھا, نبی کو کہا تھا, قرآن کی تعلیمات کو کہا تھا, رجوع کر لیا اس سے. دلیل ہونا, پھر دلیل تو کفر کی ہے, دلیل ایمان کی نہیں ہے. اس کے باوجود اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں تاریخ فتح نام تھا, مسلمان نام تھا, اللہ عالم, لیکن جو ظاہر میں چیز ہے اس پہ تو فتویٰ دینا چاہیے. فتویٰ کیوں نہ دے رہے علماء کرام؟ فتویٰ دینے کے لیے اصول یہ ہے سامنے والے پہ حجت قائم کرنا, تاریخ فتح کو بٹھانا, علماء کی مجلس میں دلائل دینا, دلائل سننے کے بعد انہیں بولنا نہیں مانتا ہوں, تب جا کے کفر کا فتویٰ لگتا. کبھی بیٹھے نہیں اس کے ساتھ, اور اس کے ایسے کئی پتوں کے ساتھ نہیں بیٹھے. نوجوان بچے اپنے مفتیاں ہیں, ہر کوئی اپنے آپ کو فتویٰ دیتے چلا جا رہا. یہ باتیں کب ہوں گی؟ اسٹرکچر تعلیم علماء کی جو عظیم ذمہ داری ہے اس وقت, نوجوان گمراہی سے بچنا. تو ہر معاملے میں, ہر ایشو میں, ہر سبجیکٹ پر, سیاسی ہو, دینی ہو, کلچرل ہو, علماء کا معاملہ آنا, علماء کی رہنمائی آنا, علماء کا فتویٰ آنا, تب جا کے یہ چلر مفتیاں جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے نئے نئے اہل حدیث بن کے ایک کورس سیکھ لیے, ایک سبجیکٹ سیکھ لیے, آن لائن پڑھ لیے, ان لوگوں کا منہ جب بند ہوتا, جب تک علماء ہر سبجیکٹ میں نہیں بولیں گے تب تک ڈپلیکیٹ مفتیاں بولتے رہیں گے. لہذا دین کے معاملے میں ایسے لوگ جو دین کو غلط کہتے ہیں, بالخصوص دوسرا معاملہ یہ جو چل رہا مرتدین کا, ایکس مسلم کا فتنہ. تعجب کی بات ہے, اتنے حیدرآبادی جملے میں بولوں تو اتنا ہولا پن ہے اپنے اوپر سوار, ایکس مسلم سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں. ایک نوجوان بچہ انٹرمیڈیٹ میں ہے, قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا, بھی اس کو برابر نہیں سکھا, تو عقیدہ تو دور کی بات ہے, ایمان کے ارکان دور کی بات ہے, منہج سلف دور کی بات ہے. ویسے نوجوان بچے سوشل میڈیا پہ آپ ایکس مسلم سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں, انہیں امور غیب کے معاملے میں سوال کر رہا, فرشتوں پہ, اللہ تعالیٰ کی ذات و صفت پہ آپ جواب دے رہے ہیں اور سوشل میڈیا میں پھیلا رہے ہیں ایکس مسلم سے ہمارا ڈیبیٹ ہو گیا. بے وقوفی ہے یہ ڈیبیٹوں کو پھیلانا. ایسے نوجوان بچے جس کو امور غیب کا علم نہیں ہے, اللہ کی ذات اور صفات کا علم نہیں ہے, بڑے بڑے لوگوں کے علم سے گمراہ ہو گئے. یہ نوجوان بچوں کے ذہن میں آپ گمراہی بڑھ دے رہے ہیں. آپ کے جواب سے گمراہ نہیں ہوتا انہیں,
اس کے سوال سے گمراہ ہو جاتا، کیونکہ جواب کبھی پڑھا نہیں کتاب میں. قرآن کی تفسیر، عقیدے کا باب، قرآن و سنت، اسماء و صفات، امور غیب، فرشتوں کا باب، ایمان کا نہیں پڑھا، گمراہی کا سبب یہ ہو جاتا. لہذا اس طریقے کے بے وقوفی والے ڈیبیٹس بند کمرے میں کریے، آن لائن کر لیجئے اب، لیکن عام لوگوں میں اس کو آپ عام ہرگز بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ علم نہیں ہو جاتا. تو غیر مسلموں کے یہ جو معاملات آ رہے ہیں، دین کے معاملے میں کفار جو اپنی کلامی کر رہے ہیں، دین کے معاملے میں سننا ہی نہیں کسی کافر کو. ارے بھائی اچھی بات بول رہا، کتنی بھی اچھی بول رہا ہوں گا، نبی اور صحابہ سے تو اچھی نہیں بول سکتا. اپنا زہر چھوڑ دیتا انہیں، آپ یاد رکھیے. ایسے لوگوں کی گمراہی سے بچ کے رہیے. پہلی بات، دنیا کے معاملے میں جہاں دنیا بھاگ رہی ہے وہاں نہیں بھاگنا، صحیح گائیڈنس ہونا. کم سے کم امبر پیٹ کی مسجد میں تو ایک کاؤنسلنگ سینٹر کھل گیا تو ایک صحیح کام ہو جاتا. دوسرا، دین کے معاملے میں اہل الحدیث علماء سے جڑ کے رہیے، جہلاء اور گمراہوں سے جڑ کے نہیں. دین کے معاملے میں کفار جو اپنی زبان چلا رہے ہیں، ان کے کسی معاملے کو جو سو آپ توجہ مت دیجیے. اور چوتھی بات، دنیا کے اندر نوجوانوں کا ایک کلچر رہتا، ایک طریقہ کار رہتا. وہ کلچر اور طریقہ کار سے دوسرے نوجوان جو ہوتے امپریس ہوتے. جیسے کپڑے پہننے کا طریقہ ہے، ایک چلتے چلتے ٹرینڈ چلتا، لو ویسٹ کا پینٹ نکلا تھا، پہن لیے، نمازاں پورے نہیں ہوئے، دکھتے جو سو دبڑ دکھ رہی، نمازاں بھی خراب کر لیے، مگر چل گیا. پھر کیجول کا نکلا وہ پہن لیتے. کپڑوں میں ایک ٹرینڈ آتا، پورے ٹرینڈ اپناتے. بالوں میں ٹرینڈ آتا، بالوں میں ٹرینڈ اپناتے. یہ عمر جو رہتی نا 15 16 17 18 19 25، یہاں پکڑ کے رہنا پڑتا، یہاں گریپ میں رکھنا بچوں کو، یہاں آپ لوز چھوڑ دیے انہیں نکل جاتا. کیونکہ 25 تک اپن بچے سمجھتے ہیں، توجہ نہیں دیتے. صحابہ 6 سال کی عمر سے توجہ دینا شروع کر دیتے تھے. رمضان کا مہینہ گیا، صحابہ اکرام اپنے چھوٹے بچے جس پہ روزہ فرض نہیں ہوا تھا ان کو بھی روزے رکھا کے کھلونے میں بہلاتے تھے دین کی صحبت میں رہنے کے لیے. ایسی صحبت میں رکھنا. 15 سال سے لے کے 25 سال میں آپ کے بچے بچی پہ گریپ اگر چھوڑ دیے کہیں بھی نکل جا سکتا ہے، اسی لیے کہ اس کے لیے آئیڈل سامنے والے رہتے. اب ہو گیا کیا کہ سوشل میڈیا، یوٹیوب وغیرہ عام ہونے سے دنیا بھر کے نوجوانوں کا کلچر، ان کا نظریہ آپ کے بچے کے ہتھیلی میں. پہلے کیا تھا، یہ دوڑنے رہنے کے واسطے حیدرآباد میں چپ بنجارا ہلکن، ماساب ٹیکن، وہاں اگر ایک آدھ کوئی شودے قسم کے رہے ان کی دوستی میرے ہاتھوں نے ابھرتا تھا. یہاں اولڈ سٹی کے اندر اپنے پاس رہتے، مساجدوں کے پاس، بستیوں میں یہی رہتے تھے. اب کیا ہو گیا، دبئی کا کلچر، سعودی کا کلچر، امریکہ کا کلچر، کینیڈا کا کلچر، دلی کا کلچر، ممبئی کا کلچر، غیر مسلم نوجوانوں کا کلچر، پلس اسٹینڈ اپ کامیڈی کا کلچر، کپل شرما کا کلچر، لیو ان ریلیشن کا کلچر، بگ باس کا کلچر. یہ سارے کلچر آپ کے بچے کی ہتھیلی میں آپ دے دیے، جدھر جاتا جا. جس کے نتیجے میں آج جو کام ہو رہا ہے دوستو، وہ جو مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ شادی کرنے کا جو معاملہ ہو رہا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے. یہ اب کا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ غیر مسلم لڑکیاں مسلمان لڑکوں کے ساتھ یا مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ اس معاملے میں واضح طور پہ 6-8 باتیں اپنے بھیجے میں بٹھا لیے تو بہتر ہے. ہم سب سے پہلی چیز، یہ معاملہ صرف غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ مسلمان لڑکیوں کا نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ مسلم لڑکوں کا غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ بھی ہے. یہ اب کا نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے چلتے آ رہا، آج سوشل میڈیا ہے بول کے بات واضح ہو رہی. یہ لبرل ذہن، لیو ان ریلیشن کا معاملہ، دوستی، آفس کے کلیگز، کالج کے دوست، یہ بہت پہلے سے معاملہ ہے. اور اب یہ جو معاملہ ہو رہا مسلم لڑکی غیر مسلم کے ساتھ، کیوں؟ لڑکیاں خوبصورت رہتے، دبلے پتلے رہتے، معصوم رہتے، آپ مضبوط کمزور ہو جا رہے ہیں. ارے رے 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 رے،
جتنی بڑی گمراہی کی بات لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ ہے، یہ گمراہی کا معاملہ اتنا ویسا ہی مسلم لڑکوں کے بھی ساتھ ہے جو غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ زندگی بتا رہے ہیں اپنی. یہ کیا نئی بات ہے؟ 20 سال بچپن سے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں سو معاملات ہی. لڑکوں میں بھی گمراہی ہے، لڑکیوں میں بھی گمراہی ہے. اور اس میں دوسرا خطرناک معاملہ جو ہو رہا، وہ نصیحت میں مقررین کو کروں گا میرے جیسے، یا مائک کے سامنے آپ عالم بھی ہوں گے مگر معذرت کے ساتھ، یہ خالی قوم کو ڈرانا بند کریے. مسلم لڑکی غیر مسلم مردوں کے ساتھ امت کا زوال، اسباب، علاج کیا ہو رہا؟ غیر مسلم لڑکیاں. ارے میرے بھائی، یہ جو معاملات ہو رہی ہیں وہ گھر کے ہیں جو دین سے بہت دور ہیں، جن کے گھر میں ان کے اماں بابا مورتیاں لا کے بچپن سے علموں کی پوجا کرے ہوئے ہیں، گاؤں کھیڑوں میں ہیں، ان کے گھروں میں وہ معاملہ رہا. جو دیوالی میں ناچنے والے تھے، گنپت میں ناچنے والے تھے، یہ ان کے گھر کے حالات ہیں. دینی گھرانوں کا ماحول نہیں ہوتا. یہ ان کی تعلیم و تربیت ہی ویسی ہوئی تھی، ان کے باپ کو فکر نہیں، ان کی ماں کو فکر نہیں ہے. حیدرآباد کے دینی گھرانوں کا معاملہ نہیں ہے یہ. یا تو انتہائی دین سے دوری والے معاملات ہیں، یا بہت ہی پاش اپنے آپ کو سمجھنے والے، ہائیسٹ لیول کے کلچر کے ٹپ ٹاپ رہنے والے، انہوں بھی دون سے دور، گاؤں کھیڑوں میں رہنے والے انہوں بھی دون سے دور. یہ دونوں کے معاملات رہتے اکثر. یہ بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہیں زمانے پرانے، غیر مسلم لڑکیوں سے نکاح کر لے کے. مثال دیوں کہ آپ کو دلیپ کمار، کیا نام تھا ان کا، کس سے شادی کرے؟ پہلے سے ہی ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان سے متاثر ہو کے اپنے آپ کو دلیپ کمار سمجھنے والے بہت ہے. منظر پہ آ جا رہا. مقررین کو ضرورت ہے، امت کو ڈرائیے مت، آپ مایوس مت کریے. ایسا بتا دے رہے جیسا ہر گھر میں ہو رہا ہے. اسباب، علاج، اپنی بچی کو پکڑ کے رکھو، نظر رکھو کہیں کو. دین کے ماحول میں رکھے کافی ہے، کہیں بھی نہیں جاتی انشاءاللہ. انہیں دین کا ماحول بنائیے، ڈرانے کا کام مت کریے. کوئی بول رہی ارے اپن کر لیں گے نکاح. آپ یہ بات یاد رکھیے، آپ کے یہ بے وقوفی کے بیانوں کی وجہ سے آپ ایسا عمل کر رہے ہیں، اس تقریر اور بیان کی وجہ سے غیر مسلمہ خوش ہو رہے ہیں. ویڈیو کیا بنا رہے ہیں؟ مسلم لڑکی غیر مسلموں کے ساتھ کیا ہو رہا امت؟ انہیں تو دیکھ رہا نا ویڈیو، خوش ہو رہا ہوں گا، جو چاہ رہے تھے وہ ہو گیا. یہ بے وقوفی ہے، خوش ہو رہے وہ لوگ بے وقوفی کے بیانوں کی وجہ سے. یہ ویڈیو کو شیئر مت کریے. تیسری بات، انہیں جاری جانے دو بھائی، قانونی آزادی ہے اس کو. اور دین کا اصول کیا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. آتی پلٹ کے کہیں ہو گئے، کہیں آگے پلٹ کے اللہ کی ہدایت ہوتی، ہدایت کی دعا کرو. لیکن آپ قوم کو مت ڈرائیے، ویڈیو فارورڈ مت کریے. زمانہ ایسا ہو گیا بول کے کفار کو خوش مت کریے اپنے ویڈیو بنا کے. بے وقوفی والے نظریہ بدلیے. پھر یہ جانے والے لوگ، ان کا معاملہ کیا ہے؟ ایسا بتاتے رہے ہیں یہ لڑکیاں کافرج ہو گئے. اس میں دو طریقے تھی دوستوں، اس میں عقیدے کا علم ضروری ہے. کوئی مسلم لڑکا غیر مسلم لڑکی کے ساتھ چلے گیا تو کافر ہو جاتا کیا؟ نہیں. جب تک کہ دین کی محبت اس کے اندر ہے کافر نہیں ہوتا. زنا کر رہا انہیں، لیکن اگر سامنے والا غیر مسلم کے دین کو بھی صحیح سمجھ لیا، اس پہ علماء حجت قائم کر دیے، اس کے بعد انکار کر دیا، تب جا کے کفر کا فتویٰ لگتا. لیکن کب علماء ایسے بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے، کب علماء ایسی بچیوں کے ساتھ بیٹھیں گے، کب ان پہ حجت قائم ہوں گی؟ وہ ویڈیو پیش کر رہے ہیں، رجسٹر آفس میں ایک باپ اپنی بیٹی سے بول رہا، بیٹی آ جا. ارے رے کیا ایموشنل بھائی، باپ کی حالت تو دیکھو، کیا کر رہا، کیسا مانگ رہا. ارے رے ہو گیا بھائی، اس کو پھیلا رہے ہیں کہ کو. پھر آپ اس کے اوپر ایک بیان دے کے کفار کو کیوں خوش کر رہے ہیں؟ پلس جو دین میں کمزور ہیں، کلچر سے متاثر ہونے والے ہیں، وہ نوجوانوں کے فون پہ جب ویڈیو پہنچ رہا،
کالج میں اس کے بعد بھی غیر مسلم دوست ہیں. کہیں غیر مسلموں کا جو ذہن بنے ہوا ہے لو ٹریپ, یہ اپن دے دیے نام, یہ لو ٹریپ کا ذہن بھی نہیں ہے. انفیچویشن ہو جاتا, کالج میں پڑھ رہے ہیں, نظر ملتی, دل ملتا, عشق ہو جاتا, محبت ہو جاتی, انفیچویشن ہو جاتا. اب کوئی غیر مسلم سے مسلم لڑکا نکاح نہیں کر سکتا کیا؟ کر سکتا. کنڈیشن ہے قرآن میں, حتی یؤمنوا, ایمان لا لیے تو. اس لیے آرگنائزیشن لیول پہ مضبوط ہونا ضروری. ہر مسجد میں کاؤنسلنگ سینٹر رہنا. شعبے ہیں, ایک ایک شعبہ. حیدرآباد کے ایک ہیں والد, آپ تو ادھر ادھر کی سنیں, ماں کا آڈیو ہے میرے پاس, بچی ممبئی میں غیر مسلم لڑکے کے ساتھ جو سو چلے گی, ماں کا آڈیو. اب فکر کیا ہے دیکھیے ان کو, سوال کر رہے ہیں کاظم میاں, بچی آ گئی, ماما آنکھ کر دیے جائیداد سے, جائیداد نہیں دیتے بول رہے ہیں. ارے ایمان کا سودا کر لی اماؤں نے, تمہارے کو 1,00,000 2 لاکھ کی پڑے ہوئی ہے. یہ لیول اگر گھر میں تھا کیوں نہیں دے بھی نے. یہ وجہ ہے حدیث. دوستو نوجوانوں, یہ ایک جذباتی بیانہ لے کر ان کو کافر بھی مت سمجھیے, حجت قائم ہونے کے بعد کفر کا فتویٰ لگتا. دوسرا, جنت کے نوجوانوں سے گزارش ہے جو ابھی بزرگ ہیں, اس لیے کہ 33 میں جانے والے. یہ پہلے تھا, پہلے ایسا تھا شادی جس سے ہو رہی وہ بچی کو بھی نہیں دیکھتے تھے. سمجھ رہے ہم, گھر میں آئے تو دیکھتے تھے تم ہے, یہ بھی غلطی تھا. صحیح تھا کیا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے, جس سے نکاح ہو رہا اس کو دیکھ لو. بولے کچھ بھی ذہن بدل سکتا آپ کا. اب موجودہ زمانے میں جو آپ بچے کو چاہ رہے ہیں وہ کورس کرنا, کو ایجوکیشن ہے وہاں پر. ادھر کے بینچ پہ بچیاں رہتے, ادھر کے بینچ بچے رہتے, یا تو بچے تیز ہے یا تو بچیاں تیز ہے, کچھ نہ کچھ ہوتا ہی وہاں. آج 11واں سال ہو گیا ہمارے اسکول کا, فرسٹ سیکنڈ کے بچوں میں بھی یہ ذہنیت ہے. گھروں کا ماحول, ٹی وی کا ماحول, فلموں کا ماحول, یوٹیوب کا ماحول, چھوٹے بھیم کا ماحول, سب لے کے آتے, انفیچویشن ہو جاتا. یہ سب سے بڑی جو معاملے میں کئیوں وجوہات ہیں, سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ شادی صحیح ٹائم پہ نہیں کرنے کی ہے. آپ کی خواہش ہے انہیں ڈاکٹر بنے بعد شادی کر دو, انہیں ڈاکٹر بن رہی آپ کی خواہش پوری کرنے, لیکن اس دوران اپنی جسمانی خواہشات بھی پوری کر لے رہی انہیں. آپ کی خواہش ہے تو انجینئر بنے بعد شادی کر دو, آپ کی خواہش بھی پوری ہو رہی, اس کی خواہش بھی پوری ہو رہی. حکومتوں کا سپورٹ, لبرل ذہن والوں کا سپورٹ, یہ اب کی بات نہیں ہے صاحب. غیر مسلم لڑکا لڑکی نکاح کرنا یہ کلچر ہے لبرل ذہن والوں کا. دہلی کا نوجوانوں جو اپنے کالجوں میں پڑھتے, یہ آیا, کیا نام ہے اس کا, کامیڈین, اسٹینڈ اپ کامیڈی کا, منور فاروقی. یہ ذہن کے جتنے بچے ہیں لبرل رہتے ہیں. کوئی غیر مسلم دوست رہتی ہے ان کی عام بات ہے, انفیچویشن ہو جاتا, شادیاں نہیں کرتے, صحبتہ کرنے والے کہیں ہیں آپس میں, عام بات ہے ان کے اوپر سیکس. ترڈم خان نام سے MTV چینل آتا تھا پہلے, اب کی بات نہیں. وہ جہالت کے زمانے جب میری خود عمر 15-16 سال تھی, MTV پہ روڈیز بول کے آتا تھا پروگرام. روڈیز بائک دیتے, ایک بچہ بچی کو بٹھا دو, نہیں پھرنا, پھرتے کو تو لوگوں کو ہوٹلوں میں رات میں رکا دیتے. ترڈم خان پونا کی آئی آڈیشن دینے کے واسطے. ترڈم خان کو پوچھ رہے ہیں تم اگر سلیکٹ ہو گئے تمہارے کو ایک گاڑی پہ بٹھایا جائے گا, ہیرونڈا کمپنی گاڑیاں دیتے تھے وہ زمانے میں, گاؤں میں گھومنا رہتا, جہاں ہوٹل رکنا تھا, تمہارے کو لڑکے کے ساتھ تمہارے کمپینین کے ساتھ رکنا ہے. اب ترڈم خان کو آڈیشن میں پوچھا جا رہا, اب تم ہوٹل میں اس کے ساتھ رہیں گے, لڑکے کے ساتھ تمہارے گاڑی والے, اگر کچھ ہو گیا تو. اب ترڈم خان جواب دے رہے ہیں, شادی سے پہلے ایک آدھ بار ہو گیا تو مسئلہ نہیں, بار بار اچھی بات نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, یہ کلچر ہے. یہ لبرل ذہن سے اپنی اولاد کو دور رکھیے. آپ بغیر دین کی تعلیم و تربیت دیے کہ ہائر اسٹڈیز کے لیے لبرل کلچر میں اپنے بچے بچیوں کو بھیجائیں گے, یہ ہو سکتا چانسز ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
इंसान के माँ बाप हैं जो उसे यहूद, सितारा परस्त और मुशरिक बना देते। क्यों? आप जैसा माहौल देंगे वो माहौल में गई, मुशरिक के साथ चली गई, मुशरिक बन गई, आप जिम्मेदार हैं। ईमान पे रहती वो एक लड़की भी, फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जन्नत का सौदा है वालिदैन के लिए एक लड़की की तालीम और तरबियत, उसका निकाह करना। अजीज दोस्तों, ये मामलात को ज्यादा फैलाइए मत और नजरिया थोड़ा बदलिए। इतना ही सोचते अपन, इतना ही यही दिख रहा, गैर मुस्लिम लड़कियां मुसलमान लड़कों के साथ या मुस्लिम लड़कियां गैर मुसलमानों के साथ। थोड़ा नजरिया आपको बदला के देता हूं मैं। हिम्मत होती, खाली डरा रहे, हाय हाय हाय, हिम्मत एक पलट गया अगर शिर्क से इधर, नस्ल दर नस्ल शुरू हो जाता मुसलमानों का सिलसिला। एक पलटा था फतेह मक्का के बाद, कौन? खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु। आज तक सिलसिला चल रहा, मुशरिक से ईमान में आए, नस्ल दर नस्ल हजारों की मुसलमान हो गई। एक अब ये दो बच्चे बैठे थे, एक जनों से फोन पे बात करते हुए, उनके ससुरे कई साल पहले आगोश इस्लाम में आ गए, कई साल पहले। अब भी पूछ के आओ उससे, मैं यहां बोलने क्या से, मल हम यहां बहुत पहले बोले थे, तुम्हारे ससुरे को कितने बेटे बेटियां हैं? 6 बेटे 3 बेटियां। एक पलटा यहीं हैदराबाद में, आगोश इस्लाम में एक आया, 9 पूरे बच्चों के शादियां हो गए, 89 पोतरे वाले हो गए। एक पलटा आज एक इस्लाम की आगोश में, उसकी वजह से 10 सैकड़ों आ गए। ये हिम्मत की बात है। खाली डरा रहे हैं, एक चले गई तो, अरे भाई उसका ईमान है, नमाज नहीं पढ़ रहा, वो भी काफिर है। नमाज पढ़ने वाला मुसलमान नहीं, पढ़ने वाला मुसलमान समझ रहे आप? जानबूझ के नमाज का इनकार करने वाला, सुस्ती कायली से नमाज का इनकार करने वाला काफिर है। हुज्जत कायम होने के बाद उसके ऊपर निकाह नहीं कर सकते ऐसे आदमी से जो नमाज नहीं पढ़ रहा। जानवर इसके हाथ का जुबान किया हुआ नहीं खा सकते आप जो नमाज नहीं पढ़ रहा। इनके उनके दर्जे एक ही है लगभग। तो इस सब्जेक्ट पर, इस मामले में अजीज दोस्तों, डराना छोड़िए, डरना छोड़िए। एक पलटा तो नस्ल दर नस्ल चलती, खालिद बिन वलीद की नस्ल चल रही, सैकड़ों सहाबा जो शिर्क में थे पलटे, 1400 साल से सिलसिला चल रहा। सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी। समझ रहे हैं आप? ये भी सोचिए, ये बात नहीं उम्मत के सवाल और असबाब, ये बयाना देना बंद करो, उन्वाना देना बंद करो, किताबों के ऊपर आइए तो सब ठीक होता मामला। तो अजीज दोस्तों, दुनियावी मामलात में बकरों के रेवड़ की जैसा मत चलिए। दीन के मामलात में अहलुल हदीस उलमा को इकराम को पकड़ कर रही है। तीसरी बात, दीन के मामले में जो एक्स मुस्लिम या तारिक फतेह, तस्लीमा नसरीन के जैसे अपनी जुबान से अपने कुफ्र को जाहिर करने वाले लोग कुछ भी बोलते, सुनना ही नहीं। बहुत अच्छी बात होगी, सुनना ही नहीं। इसलिए कि ऐसे ही लोगों को दुनिया क्या बोलती? तारिक फतेह मड़ा तो क्या से मड़ा? अ प्रोग्रेसिव मुस्लिम। समझ रहे हैं आप? मतलब तरक्की की नजर रखने वाला मुसलमान। एक और एक निकले, अल्लाह उनको जल्दी हिदायत पे ला दे, आमीन। प्रोग्रेसिव मुस्लिम। फिर चौथी चीज, आज बच्चों को दीन की तालीम देके दुनिया की हाईएस्ट लेवल की पढ़ाई पे भेजी, इसलिए वो भी अल्लाह का इल्म है। दुनिया कमाना है, पैसा हलाल तरीके से, वो भी अल्लाह की जो सो देन है, अल्लाह का फजल है। लेकिन दीन के साथ आप बच्चों को भेजेंगे, उनके निकाह के मामले में सही टाइम पे सोचेंगे, सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड रहती। नहीं डॉक्टर बन जाने तो आप बैठे हुए टेका लेके तो उन्हें कितने जिना करके आपको पता भी नहीं चलता। एक चीज एक दूसरे चीज से कनेक्टिव है। ये तमाम चीजों को समझने के लिए ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर हर मस्जिद में हर मसले पे काउंसलिंग के लिए आलिम बैठे हुए रहना। जो शादी के मामले में काउंसलिंग, तलाक के मामले में काउंसलिंग, पढ़ाई के मामले में काउंसलिंग, कुफ्फार की जरूरत पड़ी ला के रखिए। मैं गुजारिश करूंगा अंबरपेट की इस मस्जिद से एक काम आप शुरू करिए। महीने को आपको 40,000 50,000 खर्चा होता होगा, लेकिन ये मस्जिद हैदराबाद के अंदर एक वो काम करेंगी जो दूसरों के लिए पैगाम जाएंगे और जगह जगह फिर ऑर्गेनाइजेशन मजबूत होगा, तब जाके हमारे बच्चे मस्जिद से जुड़े रहेंगे। अब किसी की बच्ची भाग गई, कहां जाना उन्होंने? कहां जाना बोलिए आप मेरे को? कहां जाएंगे? कुछ भी नहीं मालूम। यहां है तो बोल सकते वकील को ऐसे अप्रोच करिए, आप ये वकील है हमारे, अप्रोच करिए, फौरी कॉल करिए, पुलिस स्टेशन पे ये कंप्लेंट डालिए, ये सेक्शन में डालिए, फलां डालिए।
रजिस्टर ऑफिस में जब बच्ची किसी से निकाह करने के लिए पोस्टर लगाती तो 45 डेज का टाइम रहता कंप्लेंट करने के लिए, फोटो खींचना, एड्रेस पे जाना, वालिदैन को इत्तला देना। कब अली रफे देन, नमाज तरावी को अपन दीन समझ रहे हैं, ये भी दीन का हिस्सा है। तो दीज दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर स्ट्रक्चर्ड तरीके थे। जब तक हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चलेंगे तब तक ना अपने लिए मामला दुरुस्त हो सकते, ना नौजवानों के लिए। अल्लाह ताला तमाम उमूर में अल्लाहुम्मा अस्लिह ली शानी कुल्लहु व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा।